پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان اختلاف کا نقطہ آغاز۔ معاملات مزید بگڑنے لگے۔ مونس الہی کا پیغام کس طرف اشارہ تھا؟ جنرل فیض حمید کی چھٹی، ان کے پروانے پر دستخط ہو گئے، تمام تر الزامات سے بری۔ عمران خان کی موجودہ حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش، ساتھ بیٹھ کر بات کرو ورنہ ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ آصف زرداری کا بہت بڑا امتحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عامر رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت مونس الہی کے پیغام نے، ان کی سٹیٹمنٹ نے بھنچال مچا کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح بہت سارے دعوے کیے جا رہے تھے، تو ان کے بیان کے بعد بہت سارے دعوے اب غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ کاف لیگ جو تحریک عدم اعتماد کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں تو وہ کھڑی رہی، لیکن مرکز میں چودھری شجاعت ان کے صاحبزادے، وہ پی ڈی ایم کا انہوں نے ساتھ دیا اور پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں وہ پیش تھے۔ لیکن جس طرح مونس الہی یا پرویز الہی نے فیصلے کیے، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، تو عوام نے ان کی تمام تر کوششوں کو سراہا، ان کے فیصلوں کو قبول کیا، اور ان کے فیصلے کے بعد جس طرح پھر ان کا امیج بحال ہوا پورے پنجاب میں، تو وہ بھی تمام تر لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن کل مونس الہی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم جنرل باجوہ کے کہنے پر پنجاب میں عمران خان کے ساتھ گئے، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ مونس الہی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو جنرل باجوہ کو غدار قرار دے رہی ہے، ان کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنا رہی ہے۔ جنرل باجوہ نے تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، سمندر کا رخ جو تھا جنرل باجوہ نے وہ پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا تھا۔ تو اب مونس الہی کے بیان آنے کے بعد دو طرح کے جو بیانیے تھے وہ اب ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایک وہ کہ مونس الہی یا مسلم لیگ کاف پرویز الہی وہ اپنے فیصلے کے بل بوتے پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، یہ فیصلہ بھی اب غلط ثابت ہو چکا ہے۔ دوسرا ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ ہم نے فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جو پولیٹیکل سیکٹر ہے، شعبہ ہے، سیاسی شعبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن مونس الہی نے کہا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہی ہم پنجاب میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا، تو جنرل باجوہ کا جو بیان تھا وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ ایک تو جنرل باجوہ کا بیان جھوٹا ثابت ہوا، اور دوسرا کاف لیگ کا کہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے بل بوتے پر، اپنے فیصلے کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ اور ناظرین، اس وقت جو بھکاری دانشور ہیں، انہوں نے اس معاملے کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی، اس کو مزید جو اس مونس الہی کا بیان تھا اس کو مزید ایکسپلور کیا گیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کاف لیگ کے درمیان اختلافات کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو عمران خان پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کا، جو عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے، تو اب بھکاری دانشور اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس معاملے کو مزید اٹھا رہے ہیں کہ کیا پرویز الہی عمران خان کا اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم مانیں گے یا نہیں۔ تو اس وقت بہت سارے کویسچن موجود ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح مونس الہی نے بیان دیا، تو اب یہاں سے تو صاف ظاہر ہے وہ لوگ بھی کچھ ٹھیک ہیں جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی اپنی حد تک ٹھیک ہیں، کیونکہ جس طرح مونس الہی نے بیان دیا، تو اب یہ جو اختلافات ہیں یا جو ان کی دو ڈیفرنس اوپینین ہے، ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر عمران خان صاحب واقعی اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک ان کے پاس مناسب ٹائم ہے، یا کب تک پرویز الہی یا مونس الہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس وقت جو ٹائم ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں تو عمران خان کی ویسے بھی اکثریت ہے، وہاں پر چاہے تحریک عدم اعتماد آ جائے، چاہے وہ جو گورنر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کہہ دیں ووٹ آف جو اعتماد ہے اس کا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا، تو وہاں پر تو کسی بھی صورت جو کوئی بھی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی توڑنے میں پیش نہیں آئے گی۔ لیکن پنجاب میں کیونکہ 10 سیٹیں کاف لیگ کی ہیں اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، تو پرویز الہی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح عدم اعتماد میں
ایک دھڑا ان کا وفاق کے ساتھ گیا اور دوسرا دھڑا پنجاب میں پرویز الہی ان کے صاحبزادے مونس الہی کھڑے رہے، تو اس سے کوئی اب شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں پرویز الہی یا کاف لیگ عمران خان کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے ایزمان پارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی نے ان کو تمام تر اختیار دے دیا ہے، وہ جب بھی کہیں گے تو پرویز الہی آدھے منٹ سے بھی پہلے اسمبلی جو ہے، پنجاب اسمبلی ہے، اس کو تحلیل کر دیں گے۔ لیکن حالات اب اس طرح دکھائی نہیں دیتے۔ آنے والے دنوں میں جو اختلاف ہے یا اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں کاف لیگ کی طرف سے۔ اور دوسرا ناظرین، نواز شریف جب ان کو نااہل کیا گیا تھا، انہوں نے گجرانوالہ میں تقریر میں دو ناموں کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا، ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض حمید۔ خیر، وہ جنرل باجوہ سے تو ان کے معاملات جس طرح بھی جو بھی تھے معاملات طے پا گئے، لیکن جنرل فیض حمید کو ابھی تک بھی جب تک وہ پاک فوج کا حصہ تھے تو ان کو الزامات ان پر لگائے گئے، طرح طرح کے ان پر الزامات لگائے جاتے رہے۔ لیکن جنرل فیض حمید بھی اب وہ ریٹائرمنٹ دے چکے ہیں۔ انہوں نے جی ایچ کیو درخواست دی تھی اپنی ریٹائرمنٹ کی 7 مہینے قبل، حالانکہ جنرل فیض حمید کی جو ٹینیور تھا یا جو ان کی ریٹائرمنٹ تھی وہ 2023 کے مارچ کے مہینے میں تھی، لیکن جنرل فیض حمید نے 7 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی درخواست جی ایچ کیو بھیجی تھی، جی ایچ کیو کی منظوری کے بعد صاف ظاہر ایک لیفٹیننٹ جنرل کا معاملہ ہے تو وہ ایکسٹریم لیول پر اپر لیول پر سولو ہوتا ہے، تو اس کے بعد جی ایچ کیو کی منظوری کے بعد اس درخواست کو ڈیفنس منسٹری میں بھیجا گیا۔ ڈیفنس منسٹری کے اپروول کے بعد لاسٹ جو آخری جو دستخط یا سگنیچر ہوتے ہیں وہ صاف ظاہر ہے وزیر اعظم جو ہوتا ہے وقت کا اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ان کی جو درخواست تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی درخواست پر دستخط کر دیے ہیں۔ تو اب جنرل فیض حمید باقاعدہ آفیشلی وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی راہیں پاک آرمی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ اور تیسرا ناظرین، عمران خان نے آج بہت بڑا قدم اٹھایا۔ عمران خان نے زمان پارک میں گفتگو کرتے ہوئے بیان دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے پر تیار ہیں۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے، الیکشن کی تاریخ دیں۔ عمران خان نے خبردار کیا کہ اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے حکومت کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر پی ٹی آئی تو ویسے پہلے ہی قومی اسمبلی سے باہر ہو چکی ہے، سندھ اسمبلی میں بھی ان کی 26 نشستیں ہیں، بلوچستان میں 7 نشستیں ہیں، تو اس طرح پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی۔ اگر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف باہر نکلتی ہے، اسمبلیاں تحلیل کرتی ہے، تو 66% یا 65% سیٹیں خالی ہوں گی۔ اگر وہاں پر کے پی کے اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنی وہاں پہ حکومتیں بنا لیتی ہے، تو اس کے بعد آصف زرداری جو اس وقت ان کو وفاق میں تو ان کی کوئی خاصی اکثریت نہیں، لیکن اس وقت سندھ صوبہ ان کے پاس ہے، حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی ہے، تو آنے والے دنوں میں اگر یہاں پہ سندھ اور کے پی کے میں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو جب الیکشن ہوں گے پھر وفاق میں، اگر وفاق میں الیکشن نہیں ہوتے، وفاق میں الیکشن ہوں گے، ساتھ پھر سندھ اسمبلی میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں تو ایک الگ سچویشن ہے، سندھ میں بھی الیکشن ہوں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو سارا فوکس ہوگا وہ سندھ پر ہوگا، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے سے وہ آزاد ہو چکی ہوگی۔ اب اس معاملے میں آصف زرداری کا بہت بڑا امتحان ہے کہ آصف زرداری اپنی سندھ کی جو حکومت ہے یا آنے والے الیکشن میں آصف زرداری کس طرح کامیابی حاصل کریں گے سندھ میں، تو اب آصف زرداری کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس حد تک اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں جو مذاکرات کی عمران خان نے آج پیشکش کی ہے اس میں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔